بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بزرگان محترم، عزیز ساتھیوں، چونکہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، لہذا اسی مناسبت سے آج بھی گفتگو کی جائے گی۔ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح اہل بیت رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، اسی طرح دیگر صحابہ رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین سے بھی محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم کسی بھی صحابی کی وجہ سے اہل بیت کو برا نہیں کہتے، اور اہل بیت کی محبت کی وجہ سے کسی بھی صحابی کو برا نہیں کہتے۔ صحیح معنوں میں صحیح مسلمان وہ ہے جو حضرات صحابہ سے بھی محبت کرے اور حضرات اہل بیت سے بھی محبت کرے۔ جو صحابہ کی محبت میں اہل بیت کو برا کہے اس کا ایمان معتبر نہیں، اور جو اہل بیت کی محبت میں دیگر صحابہ کو برا کہے اس کا بھی ایمان معتبر نہیں۔ لہذا ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اہل بیت رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین سے بھی محبت کی جائے اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین سے بھی محبت کی جائے۔ حضرات اہل بیت سے محبت کرنے والوں میں آپ کو بعض وہ ملیں گے جو جھوٹی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جو مکاری کرتے ہیں، ڈھکوسلے بازی کرتے ہیں، اور جو اہل بیت کی محبت کی آڑ میں حضرات صحابہ کو برا کہتے ہیں۔ خاص طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کی آڑ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا لیبل لگا کر حضرات صحابہ پر لعن طعن کرتے ہیں۔ اگر آپ ان کو کھنگالیں اور ان کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت نہیں کرتے بلکہ حضرات صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کی آڑ میں صحابہ کے خلاف جو بغض ان کے دل میں بھرا ہے وہ وقتاً فوقتاً سامنے نکل کر آتا ہے۔ وہ تذکرہ شہید کربلا حضرت حسین تو کرتے ہیں لیکن اس کی آڑ میں حضرات صحابہ پر لعن طعن کرتے ہیں، حضرات صحابہ کو برا کہتے ہیں۔ اگر واقعاتاً ان کو حضرات صحابہ سے محبت ہوتی، حضرت حسین سے محبت ہوتی، حضرات اہل بیت سے محبت ہوتی، تو اہل بیت میں سے یہ اوروں کا بھی تذکرہ کرتے۔ ان کی مجلسوں میں آپ دیکھیں، ان کے جلسوں میں دیکھیں، ان کے بیانات میں دیکھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے صاحبزادوں میں صرف حضرت فاطمہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ حضور کے دامادوں میں صرف حضرت علی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ حضور کے نواسوں میں صرف حضرت حسن اور حضرت حسین ہیں۔ اگر واقعاتاً ان کو اہل بیت سے محبت ہوتی، حضور کے گھرانوں سے محبت ہوتی، حضور کے گھر والوں سے محبت ہوتی، تو یہ ان کے علاوہ حضور کے اور بھی جو بچے ہیں، جو بچیاں ہیں، حضور کی جو اولادیں ہیں، حضور کے جو اور بھی داماد ہیں، حضور کے جو اور بھی نواسے اور نواسیاں ہیں، ان کا بھی تذکرہ اپنی مجلسوں میں کرتے، اپنے جلسوں میں کرتے، اپنے بیانات میں کرتے۔ لیکن یہ صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کرتے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ تذکرہ حضور علیہ السلام کے گھر والوں سے محبت کی وجہ سے نہیں بلکہ حضرات صحابہ کے خلاف ان کے دل میں جو بغض بھرا ہے اس بغض کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ محبت کرنے والے تو وہ ہوتے ہیں جن کو حضور کے پورے گھرانوں سے محبت ہو، حضور کے پورے خاندان سے محبت ہو، حضور کے پورے شجرہ نسب سے محبت ہو۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ یہ حضور علیہ السلام کے دوسرے دامادوں کا تذکرہ کرتے ہیں؟
کیا آپ نے کبھی ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے نواسوں اور نواسیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 7 اولاد ہیں، خود بھی یاد رکھیں اور اپنی نسلوں کو بھی بتائیں۔ آج ہمارے ذہنوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو گھر والے ہیں ان کے ناموں کو بھلا دیا گیا، ان کے تذکروں کو بھلا دیا گیا، ان کے واقعات کو بھلا دیا گیا، اور صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو سامنے رکھا گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں، نواسوں اور نواسیوں میں انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں ان کے تعلق سے جو واقعات ہیں ہمارے ذہنوں سے وہ قربانیاں بھلا دی گئی، وہ واقعات بھلا دیے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 شہزادیاں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 صاحبزادے، حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کو طیب اور طاہر بھی کہتے ہیں، تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 7 اولاد ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نکاح ہوا حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہیں، اور ان سے 2 بچے ہیں، ایک کا نام حضرت علی بن ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسری بیٹی حضرت امامہ بنت ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے اور نواسی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری بیٹی رقیہ، ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور ان کے شوہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جھوٹی محبت کرنے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب بیان کر رہے ہیں۔ ان کو جلن ہے، ان کو حسد ہے دیگر حضرات صحابہ سے۔ حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک نواسے حضرت عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اور روایت میں دوسرا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے حضرت ابان بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے 6 اولادیں، 3 بیٹے 3 بیٹیاں، لیکن آپ کو تو یہ بات معلوم ہوگی کہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے 2 بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین۔ آج اس طرح کا ماحول بنایا گیا کہ ہمارے ذہنوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے بیٹے نواسوں نواسیوں کا تذکرہ بھلا دیا گیا۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے 6 اولاد، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسرے بیٹے ہیں حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تیسرے بیٹے۔ اور کبھی بھی آپ نے شاید کہ حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سنا، بچپن ہی میں یہ انتقال کر گئے تھے۔ یہ 3 بیٹے ہوئے، اور بیٹیوں میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بچپن میں انتقال کر گئی تھی۔ یہ ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں، حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے۔ تو ترتیب اس طرح ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 7 اولادیں ہیں، جن میں سے 4 بیٹیاں ہیں اور 3 بیٹے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 داماد ہیں، حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے نکاح میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ آئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے نکاح میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں آئیں، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ۔ ان کے انتقال کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دیا۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کے نکاح میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 نور نظر، 2 لخت جگر یکے بعد دیگر نکاح میں آئی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تیسرے داماد ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے نکاح میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 7 اولادیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 داماد، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 9 نواسے اور نواسیاں، جن میں سے 5 نواسے ہیں اور 4 نواسیاں ہیں۔
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت ابان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نواسیوں میں حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو لوگ واقعتاً حضور علیہ السلام سے اور حضور کے گھرانوں سے محبت کرتے ہیں، حضور کے گھر والوں سے محبت کرتے ہیں، وہ صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضور کے جو اور بھی نواسے نواسیاں ہیں ان کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، ان کے تعلق سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ جو لوگ واقعتاً حضور علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں وہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضور کے جو دو اور داماد ہیں ان کے تعلق سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ اور یہی معتدل راستہ ہے، یہی درمیانی راستہ ہے کہ حضرات صحابہ سے بھی محبت کی جائے، حضرات اہل بیت سے بھی محبت کی جائے، حضرات صحابہ کی وجہ سے حضرات اہل بیت کو برا نہ کہا جائے، اور حضرات اہل بیت کی وجہ سے حضرات صحابہ کو برا نہ کہا جائے۔ آج آپ دیکھیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، فضائل کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ حضرات صحابہ کو برا کہا جاتا ہے، حضرات صحابہ پر زبان تان دراز کی جاتی ہے، حضرات صحابہ کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، اور بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں کہ بھائی ہم تو حضور کے گھر والوں سے محبت کرنے والے ہیں، اور حضور کے گھر والوں کے خلاف جو سازش کرے گا، یا حضور کے گھر والوں سے جو دشمنی کرے گا، یا حضور کے گھر والوں کو جو پریشان کرے گا، حضور کے گھر والوں کے ساتھ جو بدتمیزی کرے گا، ہم ان کی شان میں گستاخی کریں گے اور ان کو برا بھلا کہیں گے۔ یہ ماحول بنایا جاتا ہے کہ حضرت صحابہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غداری کی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم ہوتا رہا اور حضرات صحابہ دیکھتے رہے، اور وہ ان کی حفاظت میں اور ان کو بچانے کے لیے آگے نہیں بڑھے۔ کسی بھی صحابی کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دھوکہ کیا ہو، غداری کی ہو۔ بے شمار واقعات ہیں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت کی، حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بے پناہ محبت کی۔ حضرات صحابہ نے دیکھا کہ کبھی حضرت حسنین حضور کے کندھے پہ بیٹھے، حضرات صحابہ نے دیکھا کہ کبھی حضرت حسنین حضور کے کمرے مبارک پہ بیٹھے ہوئے، کبھی حضرات صحابہ نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، بلکہ سید الانبیاء ہیں، سید الرسل ہیں، اور حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، وہ حضرات حسنین کریمین کی محبت میں گھٹنوں کے بل اور ہاتھوں کو زمین پر رکھ کر گھوڑا بنے ہوئے ہیں، اور حضرات حسنین حضور علیہ السلام کی پیٹھ مبارک پر تشریف فرما۔ کبھی حضرات صحابہ نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام حضرات حسنین کو چوم رہے ہیں، بوسہ دے رہے ہیں، حضرات حسنین کو سونگ رہے ہیں، حضرات حسنین کو اپنے سینے سے لگا رہے ہیں۔ کبھی دیکھا کہ حضور علیہ السلام حضرات حسنین کو اپنے جھوٹا کھانا، اپنا جھوٹا کھجور چبا کر ان کے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ کبھی حضرات صحابہ نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام اپنا لعاب مبارک حضرات حسنین کے دہنے مبارک میں، یعنی منہ میں اپنا جھوٹا لعاب مبارک ڈال رہے ہیں۔ کبھی دیکھا کہ حضور علیہ السلام اپنی زبان مبارک حضرات حسنین کے منہ میں ڈال رہے ہیں، اور حضرات حسنین حضور علیہ السلام کی زبان مبارک کو چوس کر اپنی پیاس کی شدت کو ختم کر رہے ہیں۔ میں ایسے موقع پر یہ بات کہتا ہوں، جو حضور کو دیکھے وہ صحابی، جو حضور کی صحبت اختیار کرے وہ صحابی، جو حضور سے محبت کرے وہ صحابی۔ لیکن وہ شخصیات کہ جن کے کان میں حضور اذان دے، وہ شخصیات جن کو جھوٹا چبا کر حضور ان کے منہ میں اپنا جھوٹا ڈالے، وہ شخصیات جن کے دہنے مبارک میں حضور اپنا لعاب مبارک ڈالے، وہ شخصیات کہ جن کے منہ میں حضور اپنی زبان مبارک کو ڈالے اور وہ حضور کی زبان مبارک کو چوسے، یہ شخصیات حضرات صحابہ کے سردار، جنتیوں کے سردار۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے دل میں حضرات حسنین کی یہ محبت ڈالی، اور حضرات صحابہ نے حضور علیہ السلام کو یہ محبت کرتے ہوئے دیکھا، تو وہ صحابی جنہوں نے حضور علیہ السلام کی حضرات حسنین کے ساتھ بے پناہ محبت کو دیکھا، وہ صحابہ حضرت حسین کے ساتھ غداری کیسے کر سکتے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بے وفائی کیسے کر سکتے ہیں؟
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ظلم کا معاملہ کیسے کر سکتے ہیں؟ جو بات میں نے بتائی شروع میں، اس بات کو یاد رکھیں کہ جو لوگ آج صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے گھر والوں کا تذکرہ نہیں کرتے، اور حضرت حسین کی محبت کا لیبل لگا کر حضرات صحابہ کو برا کہتے ہیں، حضرات صحابہ پر زبان تان دراز کرتے ہیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں سے محبت کا دعویٰ کرنے میں جھوٹے ہیں، مکار ہیں، فریبی ہیں، ڈھکوسلے باز ہیں۔ یہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں سے محبت نہیں کرتے، بلکہ ان کے دلوں میں حضرات صحابہ کے خلاف بغض بھرا ہوا ہے، اور یہ بغض وقتاً فوقتاً ان کے منہوں سے ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ اور ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح اہل بیت سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، اسی طرح دیگر اصحاب حضرات صحابہ سے محبت کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت سے بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضرات صحابہ سے بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرات صحابہ میں سے ایک ایک صحابی سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی ایک صحابی کے بھی خلاف زبان تان دراز کرنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔